اهدنا الصراط المستقیم جائے گا اور دوزخ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن جہنم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو بھر گئی ہے یا تیرے اندر مزید بھی کوئی گنجائش ہے؟ تو جہنم جواب میں کہے گی اور بھی کوئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم کے لیے حلم طلعت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی کوئی ہیں؟ تو مزید بھی کوئی ہے۔ اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہنم اتنی کھچا کھچ بھر دی جائے گی کہ اور اس میں گنجائش نہیں رہے گی۔ جیسے بندہ کہے نا بھائی کمرہ بھر گیا ہے، پھر بندہ اس سے پوچھے بھائی اور بھی کوئی گنجائش ہے، تو وہ کہے گا بھائی اور بھی ابھی رہتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو بالکل جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے ایک اشارہ گویا کہ یہ دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر مجرم ایسے ٹھونک دیے جائیں گے کہ وہ آگ ہی آگ ہوگی اور پھر بھی اس کو بھر دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں اللہ جہنم کو مکمل بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے، سب سے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جگہ ختم نہیں ہو جائے گی، جہنم پوچھے گی اور بھی کوئی ہیں تو گویا کہ ان کو بھی لے آؤ۔ دونوں مطلب اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ جہنم کے اندر کوئی کمی تو ہے کوئی نہیں جگہ کی، جناب جس میں مجرم زیادہ ہو جائے اور جگہ نہ ہو، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات بھی ہے کہ ان کو پھر آخر میں ایک دوسرے کے اوپر ٹھونک کر جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اب تخفیف کے بعد، ڈرانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بشارت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، اہل جہنم کا تذکرہ جب کرتے ہیں تو اہل جنت کا ذکر بھی کرتے ہیں، جہنم کی اولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ اب آگے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی گی جنت، قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، دور نہ ہوگی۔ جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے تو دو قسم کے گروہ بن جائیں گے۔ ایک وہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جن کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ۔ وہ چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا کاش کہ مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ وہ اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالے گا اور چیخ رہا ہوگا کہ حکم باری ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں میں جکڑو اور گھسیٹ کے اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ ایک تو یہ طبقہ ہوگا۔ دوسرا وہ طبقہ ہوگا جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گے آؤ لوگو یہ میرے کتاب، میرے اعمال نامے کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے اپنے رب کی ملاقات کو یاد رکھا۔ اور وہ خوش نصیب بندے ہوں گے جو جنت کے ملنے سے پہلے ہی جو ہی اعمال نامہ دیا جائے گا خوشی خوشی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اللہ فرماتے ہیں وہ اعمال نامہ لے کر اپنے اہل کی طرف ایسے خوش لوٹے گا کہ خوشی کے ساتھ اچھلتا ہوا آئے گا۔ اب وہ خوش ہو رہا ہوگا، جنت کا ٹکٹ مل گیا، ابھی جنت جانا ہے، اچھا جی جنت کہاں ہے جی، ٹکٹ تو مل گیا، ڈھونڈیں کیا کریں؟ فرمایا نہ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا۔ ادھر اعمال نامہ لے کر وہ خوشی خوشی پلٹ رہا ہوگا، ادھر جنت سامنے سج دھج کے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، دور نہ ہوگی کہ وہ ڈھونڈتا پھرے کہ میں نے اب جنت جانا ہے جی،
کس طرف ہے اور کیا ہے، اور میں نہیں، بس اس کو استقبال کرتے ہوئے عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا، جھگڑا سے مراد بحث ہوئی۔ جہنم نے کہا میرے اندر سرکش، متکبر اور باغی ہوں گے، اور جناب جنت نے کہا میرے اندر فقیر، مسکین، ضعیف مسلمان ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرمایا، جہنم سے فرمایا کہ تو میرے غضب کی جگہ ہے، میرے عذاب اور میرے ناراضگی کی جگہ ہے، میں جس کو عذاب دینا چاہوں گا تیرے اندر ڈالوں گا۔ جنت سے کہا تو میری رحمت کی جگہ ہے، میں جس پر انعام کرنا چاہوں گا اس کو تیرے اندر ڈال دوں گا۔ تو واقعی دونوں جگہوں میں آیتوں میں آپ دیکھیں تو جنت اور جہنم کا یوں ہی تذکرہ ہے۔ اب یہ جنت کی نعمتیں کس کو ملیں گی؟ سننا جی، فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، فرمایا یہ جو وعدہ دیے جاتے تھے ہر وہ شخص اواب جو رجوع کرنے والا، اواب کا معنی رجوع کر، بار بار جو رب کے دربار کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یہ بندہ جنت۔ حالات تو آتے رہتے ہیں دنیا میں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی جان میں تکلیف، کبھی مال میں تکلیف، کبھی کوئی اور پریشانی۔ ان پریشانیوں میں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں نا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کر۔ یا اللہ کیا تذکرہ کر؟ نعم العبد انہ اواب، وہ میرا بڑا اچھا بندہ تھا، کیوں؟ انہ اواب، وہ بار بار میرے در کی طرف رجوع کرنے والا تھا، بار بار میرے در کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بھی بڑا بردبار اور میرے طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو انبیاء سارے کیا تھے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے واقعات بیان کیے، ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور پھر خلاصے کے طور پہ آخر میں فرمایا کہ جتنے میرے رسول تھے نا یہ کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ جتنے بھی میرے نبی تھے یدعوننا، یہ میری پکار کرتے رہتے تھے، رغبا ورہبا، امید کے ساتھ بھی اور شوق اور ڈر کے ساتھ بھی، ڈرتے بھی تھے اور جناب شوق اور امید کے ساتھ ہی میرے پکار کرتے، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ میرے سارے رسول میرے سامنے ڈرنے والے تھے۔ تو اواب کا معنی بار بار رجوع کرنے والا۔ اللہ ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے کہ ہم مشکل میں ہر پریشانی میں رجوع کریں تو ایک اپنے اللہ کی طرف کریں، کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کا داتا وہی ہے، سب کو دینے والا وہی ہے، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، وہ آسمان والے بھی اس سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں، وہ ہر آن ہر گھڑی ایک نئی شان کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں میرے اوپر قرضہ تھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ قرضہ بڑا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوں پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے تو حلال عطا فرما، حرام سے بچا، اور اپنے علاوہ ہر ایک سے مجھے بے پرواہ کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ میرا قرضہ یوں غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ادا ہو گیا۔ تو اللہ اپنا محتاج کرے۔ اواب۔ اور دوسری صفت فرماتے ہیں حفیظ، جنت اس کے لیے ہے جو حفاظت کرنے والا، اس چیز کی اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے نے جو اس کے اوپر احکامات لازم کیے ان کی حفاظت کرنے والا، کہیں مجھ سے کوئی عمل اللہ کا حکم کوئی ٹوٹ نہ جائے اور کہیں کوئی میرا عمل مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ احکامات بتائے، پھر وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا تجھے میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی چیز نہ بتاؤں؟ اس نے کہا جی وہ ضرور بتاؤ۔ فرمایا عمل کا علیہ کا لسانہ کا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، کیونکہ عمل تب محفوظ رہتے ہیں۔ ایک آدمی جناب بڑے عمل کر کے پھر ایسا بول تکبر کا بول دیتا ہے
کہ جناب میں یوں ہوں اور میں یہ ہوں تو عمل ضائع ہو جاتا ہے. فرمایا ایسا بولنا جیسے قرآن میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور نہ تکلیف پہنچا کر. ایک آدمی نے کسی کو صدقہ خیرات دیا اور پھر اس کو 6 گالیاں بھی ساتھ دے دی تو گیا نا، وہ تو ضائع کر دیا اپنا جو کچھ کیا تھا، عذاب پہنچائی. یا احسان جتلایا، وہ میں نے جناب تیرے ساتھ نہیں یہ کیا تھا، وہ احسان جتلا کے جناب اپنی نیکی کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا. تو شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک آدمی شراب پی کر سر راہ سویا ہوا تھا نشے میں. ادھر سے جناب نماز سے کچھ حضرات نکلے باہر گئے تو ایک آدمی نے جو اس کو دیکھا کہ یہ شرابی ہے تو وہ جناب شروع ہوا اس کو ماں بہن کی گالیاں دینے، تو نے یہ شراب کیوں پی ہے، گالیاں دی اور اتنا کیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ شرابی نے سر اٹھایا اور اس نے کہا نمازی صاحب ہو، اتنا نشہ مجھے شراب پی کے نہیں چڑھا جتنا آپ کو عبادت کر کے چڑھا ہوا ہے. سمجھ آئے؟ یہ کون سا طریقہ ہے برائی سے؟ میں نے برا عمل کیا، میں مانتا ہوں میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن جو آپ منہ سے نکال رہے ہیں آپ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، برائی کے ساتھ یوں گزرا جاتا ہے. آپ نے بھی قرآن تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے نا. وہ سردار جی کے گھر چور ہے نا چوری کرنے کے لیے، تو سردار جی کی آنکھ کھل گئی اور وہ پیچھے دوڑے تو چور بھاگ گیا. بھاگتے بھاگتے سردار جی چور سے آگے نکل گئے، چور کا سے پیچھے رہ گیا. دور 2 کلومیٹر جا کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ایک ساڑھے گھر چوریاں کر دے، دو ساڑھے نہ ریسا لاندے اسے. تو یہ ریس نہ لگایا کہ برائی کرنے والا پیچھے رہ جائے اور منع کرنے والا اس سے آگے گزر جائے، منع کرنے والا اس سے آگے گزر جائے اور اپنے اعمال بھی برباد کر کے بیٹھ جائے. فرمایا نہ، حفیظ اللہ کی طرف رجوع بھی کرنے والا اور اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنے والا ہو. عمل تو شیطان نے بھی بڑے کیے تھے لیکن تکبر کر کے سارے اعمال برباد کر دیے. فرمایا حفیظ، حفاظت بھی کرنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ڈر ڈر کر عمل بھی کرنے والا ہو، اپنے اعمال پہ تکبر نہ کرنے والا ہو، غرور نہ کرنے والا ہو کہ میں نے بڑا یہ کر لیا اور میں بڑا یہ ہوں. فرمایا نہیں، اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے انسان کو. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں اور میرے والد صاحب ساری رات ایک رات تلاوت اور نوافل پڑھتے رہے. کچھ لوگ ان کو نفلی نماز نہ پڑھی، وہ عشاء پڑھ کے سو گئے تو سب فجر کے وقت وہ اٹھے نماز کے لیے، تہجد وغیرہ انہوں نے کوئی نہیں پڑھی اور تلاوت رات کو نہ کی. میں نے والد صاحب سے کہا ہم نے تو پوری رات عبادت میں گزاری ہے اور ان کو دیکھو جانوروں کی طرح سوئے پڑے ہیں. مجھے باپ نے کہا بیٹا تو بھی اگر سو جاتا نا اس عبادت سے بہتر تھا جس عبادت کے بعد تیرے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا. جی فرمایا کہ اپنے اعمال کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. ھذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کے وعدے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہو، بالغیب غیب کے ساتھ، دنیا کی آنکھوں کے ساتھ. اللہ اس کو نظر تو نہیں آ رہا لیکن وہ پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو نہیں دیکھ رہا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، میں دیکھوں نہ دیکھوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. علم تعلم بان اللہ یرا، اے دنیا والے انسان کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا غیب کے ساتھ. اور وجاء بقلب منیب، یہاں پہ ایک لفظ ہے خشیت اور ایک لفظ ہوتا ہے خوف. خوف اور خشیت دونوں کا معنی ڈر ہے لیکن مفسرین نے تھوڑا فرق کیا ہے. فرماتے ہیں خوف وہ ہوتا ہے جو کسی کی قدرت کی وجہ سے ہو، اپنے آپ سے بڑا طاقتور ہے بندہ اس سے ڈرتا ہے، ہر طاقتور سے کمزور ڈرتا ہے. اور خشیت یہ ہوتا ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈر ہو. جیسے بندہ والد صاحب بزرگ بیٹھے ہیں چارپائی پہ، اب وہ مجھے مار بھی نہیں سکتے لیکن پھر میں ڈر ہوں کہ والد صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائیں، والدہ ناراض نہ ہو جائے، یہ اس کی عظمت کی وجہ سے ڈر ہے. اللہ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب، اتنی عظمت میرے بندوں کے میرے دل میں تھی، ان کے دل میں میری اتنی عظمت تھی کہ وہ ہر کام کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہیں میرا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے.
فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور وہ انابت والا دل لے کر آئے، اس دل کے اندر انابت اور طلب موجود تھی۔ انابت کہتے ہیں رجوع کرنے کو، طلب دکھانے کو۔ پہلے کئی بار عرض کیا ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ ہدایت کے کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ پہلا درجہ انابت، یہدی الیہ من اناب، اللہ فرماتا ہے ہدایت اس کو ملے گی جو انابت دکھائے گا، طلب دکھائے گا۔ جس کے اندر طلب ہی نہیں جائے گا۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت۔ ہدایت کا معنی سیدھے راستے کا مل جانا۔ جب بندہ طلب دکھاتا ہے تو اللہ اس کو سیدھا راہ دکھا دیتے ہیں، اللہ اس کو سیدھا راہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں نا ہم ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہے استقامت۔ استقامت کا معنی ڈٹ جانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہٹا نہ سکی۔ اور چوتھا درجہ ہے ربط قلوب، وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جیسے اصحاب کہف کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا تھا ایمان پر، کہ دنیا کی کوئی طاقت ایمان کو ان کے دل سے نکال نہیں سکتی، چھین نہیں سکتی۔ آگ کے انگاروں پہ لیٹ جاتے ہیں، گردنیں کٹوا دیتے ہیں، لیکن ایمان کے والے موقع پہ سودا بازی نہیں کرتے۔ یہ 4 درجے، انابت، ہدایت، استقامت اور ربط قلوب، ان چاروں میں 2 بندے کی طرف سے ہیں، 2 اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلا انابت اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، استقامت پھر بندے کی طرف سے ہے، اور ربط قلوب اللہ کی طرف سے ہے۔ فرماتے ہیں وجاء بقلب منیب، جو انابت والا دل لے کر آئے اس سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اور سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا سلام کے اگر سلام ہی مراد ہو تو جنت میں سلام فرشتوں کے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، جنت کے اندر سلام ہی سلام، اور کبھی فرشتوں کے سلام، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے سلام پیش کریں گے، کبھی جنت کے حور و غلمان سلام پیش کریں گے، اور کبھی سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کے اپنے سلام آئیں گے۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلاموں کے ساتھ یا سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ کا ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ آگے تم نے رہنا ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے جو چاہیں گے اس میں، یہ جو جملہ ہے نا یہ جنت کی بے پناہ نعمتوں کو بیان کر رہا ہے، ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، جو وہ چاہیں گے، جو ان کے جی میں آئے گا، جو ان کی خواہش ہوگی، ان کا رب ان کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، انہی کی خواہشات پر نہیں، اللہ اپنی طرف سے بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے۔ اچھا پیچھے پہلی آیت میں دیکھیں نا جہنم کا ذکر ہوا وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٌ، آگے جنت کا ذکر ہوا تو وَلَدَيْنَا مزید، وہاں عذاب بھی اضافہ ہے، نعمتوں میں بھی اضافہ ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سورہ نبا میں فرمایا کہ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب، فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ اور یہاں اہل جنت کے بارے میں فرماتے ہیں ولدینا مزید، ولدینا مزید، جو تم نے چاہا وہ تو مل گیا، تمہاری چاہت سے بڑھ کے اور بھی تمہارا رب بہت عطا کرے گا، رب کے پاس بہت خزانے ہیں۔ اللہ نے جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، یوم نقول، جس دن ہم کہیں گے لجہنم، جہنم سے، هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا اور بھی کوئی ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، دور نہ ہوگی، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ جو تم وعدہ دیے جاتے تھے، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے، من خشی الرحمن بالغیب،
جو رحمان سے ڈرتا ہو غیب کے ساتھ، وجاء بقلب منیب، اور لایا ہو رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو، ادخلوا بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں سلام کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے جو چاہیں گے وہ اس میں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت انعامات ہیں۔ وآخر دعوانا